बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, आलमी यौम सेहत के हवाले से फ़लाई तंज़ीम पौधा ने यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के मल्टीपर्पज़ हॉल में एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का मौजू था कि जो लड़कियां हैं उनकी सेहत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उससे कैसे नबर्द आज़मा होना है और इस सिलसिले में इस सारे मामले को बेहतर कैसे बनाना है। इंतहाई अहम मौजू और इसी मौजू की मुनासबत से मुख्तलिफ़ शोबों से जो शख्सियात इस सेमिनार में शरीक हुई वो भी अहम थी। वकला हों, डॉक्टर हों, सिविल सोसाइटी, इसके अलावा मकामी इंतज़ामिया, सबकी नुमाइंदगी इस सेमिनार में मौजूद थी और सब ने अपने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। अपनी महकमों और अपनी जो ज़ाती इस हवाले से उनकी कोई एफ़र्ट है वो भी शुरका के साथ शेयर की। पौधा तंजीम हमेशा इस किस्म के सेमिनार मुनक्कद भी करवाती है और न सिर्फ ख़वातीन को लेकर, लड़कियों को लेकर वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर सेमिनार मुनक्कद करती है, बल्कि दीगर और शोबाए ज़िंदगी से के हवाले से भी उनकी जो कारकर्दगी है वो काबिल तारीफ़ है। चाहे ये ख़वातीन को वोट का हक़ देने के हवाले से है, उनको हुनरमंद बनाने के मुतल्लिक़ है, या ज़राअत यानी जदीद ज़राअत को आम लोगों तक, किसानों तक पहुँचाने की बात है। सब शोबों में जो पौधा तंजीम है, जो कि अब आप बजा तौर पर कह सकते हैं कि एक तनावर दरख्त बन चुका है, तो वो हर जगह उसकी जो प्रेजेंस है वो हमें नज़र आती है। तो इस हवाले से ये अहम सेमिनार था और सेमिनार में यकीनी तौर पर पौधा के जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा मैडम समीना नज़ीर जो कि इस तंजीम की प्रेसिडेंट हैं, वो मौजूद थी। शुरका को उन्होंने खुशामदीद कहा। इसके अलावा नाहिदा अब्बासी साहिबा वो भी मौजूद थी, डायरेक्टर है ये फ़लाई तंजीम पौधा की, जबकि नबीला असलम जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सॉरी, वो भी इस सेमिनार में मौजूद थी। इसके अलावा अब जिक्र कर लेते हैं मेहमानों का। तो ख़ास मेहमान थे, बड़े अहम मेहमान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल डॉक्टर मोहम्मद बिलाल वो सेमिनार में मौजूद थे। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मोहतरमा समीना बशीर साहिबा वो सेमिनार में शरीक हुई, जबकि CEO एजुकेशन चौधरी अब्दुल वहीद, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट से फ़रक सुल्तान, जुल्फ़ी साहब और दीगर और जो मोहतरम मेहमानाने गिरामी हैं वो इस सेमिनार का हिस्सा बने, उन्होंने तकारीर भी की। सबसे अहम बात इस सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ़ जो हक़ाइक़ सामने आए, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें आई जिन्होंने शुरका को यकीनी तौर पर हैरान भी किया और परेशान भी किया। मैडम समीना नज़ीर ने शुरका के सामने एक सवाल रखा कि वो कौन सा मुल्क है कि जहाँ के आइन में जो उसकी अवाम है उसकी सेहत को लेकर कोई वादा नहीं है, कोई तहरीरी वादा मौजूद ही नहीं है, आइन में कोई शिक नहीं है। तो शुरका पहले हैरान थे, लेकिन बिला आखिर जवाब आया कि पाकिस्तान के अलावा चंद और भी ममालिक हैं, लेकिन भारी अक्सरियत, दुनिया के भारी अक्सरियत जो है वो उन्होंने कम से कम और किसी मामले में कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया है या नहीं, लेकिन आइन में ये दर्ज ज़रूर कर दिया है कि अवाम की सेहत के हवाले से रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हम तो सिर्फ़ तहरीर करने से भी घबराते हैं, हम तो इस शिक को आइन में शामिल करने से भी घबराहट का शिकार हो रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। भारत इस हवाले से करारदाद भी पेश की गई। मोहतरमा समीना नज़ीर साहिबा ने करारदाद पेश की कि आइन पाकिस्तान में इस शिक का इजाफ़ा किया जाए कि रियासत पूरी तरह ज़िम्मेदार है अवाम की सेहत की, चाहे वो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, मर्द है, ख़वातीन हैं, जिस भी जेंडर से उनका ताल्लुक़ है, तो तमाम की सेहत, जो अमूमी सेहत है, उसकी ज़िम्मेदारी वो रियासत को कबूल करनी चाहिए और इस सिलसिले में बाकायदा आइनी जो गारंटी है वो ज़रूर होनी चाहिए। भारी तादाद में लोगों ने ये जो करारदाद है इसके हक़ में हाथ बुलंद किया। इसके साथ साथ जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम समीना बशीर, उन्होंने भी ख़िताब किया सेमिनार से और उनका ये कहना था कि मकामी हुकूमत वो कोशिश करती है कि अवाम को सेहत की सहूलियात मिले, बिलखसूस जो कम उम्री की शादी है, जो इस सेमिनार का एक अहम मौजू भी था। तो इस हवाले से भी मकामी इंतज़ामिया की ये कोशिश होती है कि इसको रोका जाए और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए जाते हैं। माजी के मुकाबले में अब ये काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का शिकायत ज़रूर
ضرور آتی ہیں جس پر فوری نوٹس لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ ذکر کرنا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ سندھ میں تو 18 سال کا لڑکا اور 18 سال کی لڑکی، یہ کم سے کم شادی کی عمر مقرر کی گئی ہے، لیکن پنجاب میں لڑکی کے حوالے سے عمر 16 سال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اور دیگر اور علاقوں سے بھی لوگ یہاں آ کر، جو نوجوان ہیں وہ یہاں آ کر شادیاں کرتے ہیں، کیونکہ لڑکی کی عمر 16 سال یہاں قابل قبول ہے، لڑکے کی عمر 18 سال ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سب سے اہم یہ ہے کہ جو شادی کی عمر ہے وہ اسلامی حوالے سے تو کوئی طے نہیں ہے، لیکن ایک بات وہ سب کے سامنے ہے کہ عمر اتنی ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ یہ بھاری ذمہ داری وہ اٹھا سکے، کیونکہ آج کی لڑکی، آج کی دلہن وہ کل کی ماں بھی ہے، اس نے ماں بننا ہے، اس نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی پوری فیملی کو سنبھالنا ہے۔ تو اگر وہ خود ہی ناسمجھ ہے تو پھر کیسے فیملی کا نظام آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو کم سے کم اتنی عمر ضرور ہونی چاہیے کہ سمجھ بوجھ نظر بھی آئے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اور اب یہ کافی کچھ تبدیل بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں دیگر مقررین کا ذکر کر رہا ہوں کہ سب نے باری باری خطاب کیا اپنی محکموں کے حوالے سے، چاہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہے تو محترم فرخ سلطان زلفی نے وہ ساری ڈیٹیل سامنے رکھی، اسی طرح سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم عباس موجود تھے، انہوں نے اپنی محکمے کی کارکردگی کو عوام کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبان نے بھی خطاب کیا، مختلف لیڈی ڈاکٹر نے، انہوں نے اپنے جو ایک ذاتی تجربات ہیں وہ بھی شرکاء کے ساتھ شیئر کیے، اور غذائیت کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی وہ پیش کی۔ سیمینار میں شرکاء کی شکل میں بہت سی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی موجود تھیں، طالبات موجود تھیں، تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ان تک یہ پیغام پہنچ جاتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی صحت کو لے کر چیلنجز کیا ہیں، اور وہ کس طرح بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ تو بھرپور انداز سے اس پیغام کو اس سیمینار میں ان طالبات تک بھی پہنچا دیا گیا۔ تو یہ جس ڈاکٹر صاحبان کا میں ذکر کر رہا ہوں، خاص طور پر غذا کو لے کر انہوں نے باقاعدہ پروجیکٹر پر پوری ڈیٹیل وہ شرکاء کے ساتھ شیئر کی۔ ان کی جو ایفرٹ ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن ایک بات میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہاں صرف خوراک کی دستیابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں خالص خوراک حاصل کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ خوراک آپ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی شکل میں بیماریاں نگل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں خالص خوراک ملتی کس کو ہے؟ اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر کہاں کسی کو خالص خوراک نصیب ہے؟ تو اس طرف بھی انتظامیہ کو ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو بھی لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، جو خوراک ہے اس کو زہر آلود کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی قرار واقعی ان کو سزا بھی دی جائے، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ تو بات ہو رہی تھی کم عمری کی شادی کے حوالے سے، اور جس طرح میں نے شرکاء کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سارا ایک سلسلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم آبادی کے حوالے سے دیکھیں تو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 4 ہی ملک جو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جس میں چائنا ہے، انڈونیشیا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ ہے اور بھارت ہے، یہ ہم سے اوپر رہ گئے ہیں۔ باقی آبادی کے حوالے سے ہم سب سے اوپر آ چکے ہیں، یعنی 5ویں نمبر پر ہیں۔ چلیں، بڑی آبادی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے وسائل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو وسائل کی جب لسٹ بنتی ہے تو ہم کہیں 150 کے بعد نمبروں میں کہیں نظر آتے ہیں، کہیں دور وہ چھوٹا سا ایک ڈاٹ سا پڑا ہے جو پاکستان کے وسائل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو آبادی اور وسائل کا یہ جو فرق ہے یہ بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ آبادی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی وسائل کی کمی وہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو پھر اگر ہم وسائل نہیں بڑھا سکتے تو پھر کچھ انتظامی حوالے سے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ کم سے کم کچھ بیلنس ہو جائے، کچھ یہ تسلی ہو جائے کہ چلیں وسائل بھی موجود ہیں اور آبادی بھی اسی حساب سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو یوتھ ہے، یعنی پاکستان کی آبادی کا آپ کہہ لیں کہ 50% حصہ تو ان نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ بڑا اچھی بات ہے، کسی بھی اور ملک جہاں پر وسائل موجود ہوں، جہاں نوکریاں موجود ہوں، جہاں مواقع موجود ہوں، تو وہ ملک تو بہت آگے نکل جائے اس نوجوان جو ہے اس نوجوانوں کے ذریعے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ نوجوان وہ کہتے ہیں کہ انرجی بم ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کوئی اچھے کام پر نہیں لگائیں گے تو برے کام پر یہ خود بخود لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اچھا کام
ہو کیا رہا ہے، مواقع ہے کیا، ریسرچ کہاں ہو رہی ہے، ان نوجوانوں کو ہم کیسے انگیج رکھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ بھی ہے. جتنا بڑا موقع ہے اتنا بڑا خطرہ بھی ہے. تو اس سے بھی نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے. آئی ٹی کے شعبے میں بڑی وہ گنجائش موجود ہے اور ان نوجوانوں کو کھپایا جا سکتا ہے. یعنی یہ 30 سال سے میں کم کا ذکر کر رہا ہوں، 30 سال سے 35 سال تک بھی اگر آپ شامل کریں تو یہ 60% سے بھی زائد بن جاتے ہیں. تو یہ بڑا موقع بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو حکومت کو اس ذمہ داری سے نبرد آزما ہونے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. آخر میں ہم تنظیم پودا کو مبارکباد بھی دیں گے کہ انہوں نے ایک اتنا زبردست ایونٹ جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا، اس کا انتظام کیا، اس کو یونیورسٹی آف چکوال کے ملٹی پرپز ہال میں اس کا انعقاد کروایا. بہت اہم موضوع، بہت اہم مہمان اور بڑی زبردست گفتگو ہوئی. آخر میں سب سے اہم کام شیلڈ کی تقسیم بھی تھی. جن لوگوں نے بھی اس مختلف کاموں میں وہ خدمات سر انجام دے رکھی ہے، بالخصوص جو پودا پاکستان کا ایک پروگریسو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے میں وہ معاونت کی ہے، ان لوگوں کو شیلڈ بھی دی گئی. 10-12 کے قریب یہ مہمان تھے جن کو شیلڈ سے نوازا گیا. شیلڈ حاصل کرنے والوں کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں اور دیگر جتنے بھی انتظامات ہوئے، جتنا بھی یہ زبردست سیمینار ہوا، اس کے جو بھی روح رواں ہیں جنہوں نے بھی اس انتظامات میں اپنا حصہ ڈالا، تمام کو بہت بہت مبارکباد. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.